پیاری بہن گویا سرکار کسی صورت اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی. اور پھر میں نے پوچھا جو انہوں نے کہا کہ جی جن لوگوں نے سہولت کاری کی ہے، بغاوت کی ہے، ان کو اب کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. تو میں نے اسے پوچھا مگر کیسے، مزید رہنمائی فرمائیں. یہ سب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ فیصلہ مسترد کر رہے ہیں، آپ انہیں کٹہرے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں، آپ ججز کے اوپر چارج کر رہے ہیں، ان کو باعث قرار دے رہے ہیں، آپ وجوہات نہیں بیان کر رہے. آپ یہ فیصلہ کس وجہ سے مسترد کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ریزنز کیا ہیں؟ آپ جن لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کی وجوہات بیان نہیں کرتے. سلیکٹڈ لوگوں کے نام لیتے ہیں، جو اصل کاریگر تھے ان کے نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ تو یا تو آپ پوری کہانی بیان کریں، ان کرداروں کے نام لیں تو پھر بندہ تائید بھی کرے. ہمارا کام تو سوال اٹھانا ہے، تجزیہ پیش کرنا ہے، خبر دینا ہے. تو وہ خبر کی حد تک تو ہم نے آپ سے بات کر لی. اب آ جاتے ہیں ایک اور نقطے کی جانب جو بڑا اہم ہے. جو آرٹیکل 220 ہے وہ پابند کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے معاونت کریں گے یہ تمام ادارے پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے. اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو اس سے پیچھے جائیں تو ایک آرٹیکل 204 بھی ہے سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا. وہ بڑا اہم ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سرخی رکھی کہ نااہلی، توہین عدالت یا ایمرجنسی. آرٹیکل 204 ہے کنٹیمپٹ آف دی کورٹ کا. وہ یہ کہتا ہے کہ A court shall have power to punish any person who چار شکیں ہیں: abuse, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys any order of the court. حکم عدولی اگر کرتا ہے کوئی شخص یا کوئی ادارہ، یا اسکینڈلائز کرتا ہے کورٹ کو، یا does anything which tends to prejudice and determination of a matter pending before the court, or does any other thing which by law constitutes contempt of the court. اس میں پھر ایکسرسائز آف پاور کر کے سپریم کورٹ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ ایکشن میں آ سکتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ مسترد کر کے اگر آپ جا رہے ہیں نااہلی کی جانب تو آپ توہین عدالت سے، کنٹیمپٹ آف کورٹ سے کیسے بچیں گے؟ تو کیا پھر ایک اور وزیر اعظم نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو قربانی کی بلی پہ چڑھایا جائے گا؟ ایک اور وزیر اعظم کو نااہل کرا کے آپ ایک نیا بیانیہ تشکیل پائیں گے؟ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ حال تو اس سے بھی نہیں نکلے گا. اس سے فرار ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ آج کچھ معاملہ فہموں نے تجویز دی کہ ریویو میں چلے جائیں. اب ریویو کا اسکوپ بڑا لمیٹڈ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو فل کورٹ کی بات کریں، ریویو میں بھی وہ نہیں بن سکتا. وہی بینچ سنے گا جس نے فیصلہ دیا ہے، اور تکنیکی کو معاملہ تو اس کو انٹرٹین کرے گا. کوئی نئی دلیل بھی آپ نہیں لا سکتے. تو ریویو کی 30 دن تک کی مدت ہے، اس میں گورنمنٹ جاتی ہوئی بظاہر دکھائی نہیں دیتی. بظاہر ان کا تمام تر توجہ اس نااہلی اور اس توہین عدالت کی جانب ہے کہ ہم نے اس فیصلے کو نہ مان کے نااہلی اپنے سر پہ لینی ہے. شاید اسی میں ان کی بچت یا بچاؤ ہو. لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق ٹوٹل ون فار پی ٹی آئی، ٹوٹل ون فار پی ٹی آئی سپورٹرز کہ ان کی جو مطالبہ ہے اس کی فتح ہوئی، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. اور آئین کی منشا کا اظہار کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے، لیکن اس کے ساتھ جو 6 رکنی بینچ بنایا، جس طرح سے انہوں نے رجسٹرار کو ریلیو نہیں کیا، قاضی فیصل صاحب کا خود نوٹس اڑا دیا، اس سے ایک پیغام اور بھی ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو تقسیم ہے وہ کھل کے واضح ہے. چیف جسٹس صاحب نے اپنے مسلز یا اپنی جو سپورٹ بینک ہے اس کا واضح اظہار کر دیا. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ آپ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اب اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو باقی ماندہ سینئر ججز ہیں شاید ان سے بھی کوئی ریاکشن آئے، شاید وہاں بھی اب فردر کنٹروورسیز انفولڈ ہوں جو کہ سسٹم کے لیے، قانون کے لیے، ان کے لیے انتہائی ہانی کارک بھی ثابت ہو سکتی ہیں. ایمرجنسی کی اب ہم بات کر لیتے ہیں. ایمرجنسی جو ہے اس کا سکوپ بڑا لمیٹڈ. آرٹیکل 232 اس کی بات کرتا ہے جہاں پہ رانا ثناءاللہ صاحب بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو کوئی ایکسٹرنل اگریشن ہوا ہو جو کہ الحمدللہ نہیں ہے، یا پھر کسی صوبے میں داخلی انتشار ہو اتنا کہ سرکار کے قابو سے باہر ہو، کیا یہ دونوں چیزیں ہیں؟ مجھے تو یہ دکھائی نہیں دیتی. تو اس لیے ایکسکیوز جو ہے اس کا مارجن لمیٹڈ ہو گیا ہے، اور جو فیصلے کا ڈنڈا ہے وہ تگڑا ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا، کیونکہ فرار ایمرجنسی کی صورت میں ہی ہے یا نااہلی کی صورت میں ہی ہے. دونوں میں سے کیا آپشن چوز کر